کرام، فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے ماہ رمضان سے متعلق چند ضعیف اور موضوع روایات۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انسجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ناظرین کرام، ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ایسے پائے جا رہے ہیں اور پچھلے زمانے میں بھی پائے جاتے رہے ہیں کہ ان کے درمیان موضوع اور ضعیف حدیثوں پر چلنے کا عمل عام ہوتا جا رہا ہے، اور یہ چیز تو اب تو اور زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ لوگ صحیح حدیث کو چھوڑ کر ضعیف اور موضوع روایات پر عمل کرنے لگے ہیں۔ اگر انہیں کہا جائے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر حدیث ہی تو ہے، موضوع ہے تو کیا فرق پڑے گا، فضیلت کی چیز تو ہے، ضعیف ہے تو کیا فرق پڑے گا، اس میں فضیلت کی چیز تو ہے۔ لیکن یاد رکھیے، موضوع اور ضعیف روایات کی وجہ سے پچھلے زمانے میں بھی ہمیں کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور اس کے نقصانات دن بدن زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے درمیان ایسے بھی پیدا ہوئے کہ وہ قرآن کریم میں تو کچھ نہ کر سکے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بہت ساری حدیثیں ان لوگوں نے گڑھ لی ہے، کئی ہزار حدیثیں گڑھی گئی ہے۔ یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، صحیح مسلم مقدمہ حدیث نمبر 6، سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونَكُم مَّا لَمْ تَسْمَعُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي أُنَاسٌ، میری امت میں اخیر میں چند ایسے لوگ پیدا ہوں گے، يُحَدِّثُونَكُم مَّا لَمْ تَسْمَعُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، کہ وہ تم سے وہ حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے نہیں سنا ہوگا اور تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ بچ کے رہنا، ان سے بچ کے رہنا۔ تو وہ لوگ اس طرح پیدا ہوئے اور ان کی تعداد اس زمانے میں اتنی زیادہ ہوئی کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بہت ساری حدیثیں گڑھی ہیں، جس کی وجہ سے عام لوگوں کے لیے صحیح حدیث کو الگ کرنا کافی مشکل ہو گیا۔ ضعیف اور موضوع روایات کو حدیث کا نام اس لیے دیا گیا ہے تاکہ صحیح حدیث سے اس کو الگ کیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے محدثین پیدا کیے، ان لوگوں نے اپنی محنت سے اور انتھک کوشش سے صحیح حدیثوں کو الگ کیا جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور موضوع اور ضعیف روایات کو الگ کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور مستقل طور پر اس سلسلے میں ان لوگوں نے کتابیں بھی لکھی، جیسے سخاوی رحمہ اللہ کی کتاب موضوع اور ضعیف روایات کو جاننے کے لیے کافی مشہور ہے، اس کتاب کا نام ہے المقاصد الحسنہ۔ اسی طریقے سے علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے بھی ضعیف اور موضوع روایات کو جاننے کے لیے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الفوائد المجموعہ۔ اسی طریقے سے عراقی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے تنزیہ الشریعہ۔ اسی طریقے سے ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے الموضوعات۔ اور محدث عصر علامہ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف اور موضوع روایات کے سلسلے میں مستقل طور پر ایک سیریز لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، اور ان کی دوسری کتاب ہے ضعیف الجامع الصغیر۔ کیوں علماء نے اتنی زیادہ محنت کی ہے؟ تاکہ لوگوں تک صحیح احادیث پہنچ سکے اور لوگ اس پر عمل کریں۔ کافی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے حدیثیں گڑھی ہے، ماہ رمضان کے تعلق سے بھی بہت ساری حدیثیں ان لوگوں نے گڑھ لی ہے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ حدیثیں آج کل ہمارے درمیان کافی مشہور ہیں، لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اور مختلف جگہوں پر وہ حدیثیں ہمیں لکھی ہوئی نظر آتی ہے، یہاں تک کہ مسجدوں میں وہ حدیث ہمیں لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ اب میں چند حدیثیں جو موضوع اور روایات ہیں
اور ماہ رمضان کے تعلق سے ہمارے درمیان مشہور ہے، میں اس کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں۔ ایک حدیث ہے جو ہمارے درمیان کافی مشہور ہے، اور یہ حدیث مسجدوں میں رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں ہمیں لٹکی ہوئی نظر آتی ہے، یعنی لوگ اسے لکھتے ہیں اور لٹکاتے ہیں تاکہ لوگ جب مسجدوں میں آئیں تو اس کو پڑھیں۔ شاید کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں اس حدیث کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ حدیث ہے، علامہ حیثمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مجموع الزوائد میں اس کا تذکرہ کیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 140۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو رجب اور شعبان میں برکت دے، وبلغنا رمضان اور تو ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ کیا ہم اور آپ نے غور کیا ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے زائدہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو منکر الحدیث کہا ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب ضعیف الجامع میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف الجامع حدیث نمبر 4395۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب میں دوسری حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو حدیث کافی مشہور ہے، اور وہی حدیث ہے جس کی بنیاد پر لوگ، جبکہ وہ حدیث ضعیف ہے، لوگ رمضان کے مہینے میں شاید کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جبکہ ان کے زکوٰۃ کا وقت پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے، لیکن وہ روکے رکھتے ہیں تاکہ رمضان کے مہینے میں ادا کریں گے، تاکہ ان کو زیادہ ثواب ملے۔ شاید کہ آپ وہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ ہم اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس حدیث کے سلسلے میں، جس حدیث کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، کہ اس مہینے میں اگر کوئی آدمی کوئی نفل کام کرتا ہے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور اگر کوئی فرض کام کرتا ہے تو اس کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے۔ میں اسی حدیث کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ حدیث ہمارے درمیان کافی مشہور ہے۔ یہ حدیث حدیث سلمان کے نام سے مشہور ہے۔ بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں انہوں نے نقل کیا ہے۔ یہ حدیث سند اور متن دونوں اعتبار سے ضعیف ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک عظیم اور مبارک مہینے نے سایہ فگن کیا ہے۔ شہر وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کے رات کا قیام نفل قرار دیا ہے۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، جس آدمی نے ایک نفل کام کیا گویا کہ اس نے فرض کے برابر کام کیا۔ ومن ادى فریضۃ، اور جس نے ایک فرض کو ادا کیا، کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، تو گویا کہ اس آدمی نے 70 فرض کے برابر کام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسا کہ اس حدیث کے اندر آیا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ، پہلا 10 دن رحمت کا ہے۔ وَوَسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور بیچ والا عشرہ مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ حدیث ہمارے درمیان کافی مشہور ہے۔ خطباء کرام بھی اپنی تقریروں میں اس حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بہت ساری حدیث کی کتابوں میں جو موضوع اور روایات حدیثیں ہیں اس میں تذکرہ موجود ہے۔ بہت سارے لوگ، جن لوگوں نے رمضان کے تعلق سے حدیثیں جمع کی ہے، اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ حدیث سند اور متن دونوں اعتبار سے ضعیف ہے، کمزور ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔
علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلہ احادیث الضعیفہ میں کہا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262 263 حدیث نمبر 871، منکر، کہ یہ حدیث منکر ہے۔ اس حدیث کے اندر علی بن زید بن جدعان ہے، وہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اس حدیث کے اندر ایاس نامی ایک راوی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب لسان المیزان میں جلد نمبر 1 ترجمہ نمبر 1467 میں کہتے ہیں، عقیلی کا قول نقل کرتے ہیں، مجہول و حدیثہ غیر محفوظ، اس آدمی کے بارے میں اتا پتہ ہے ہی نہیں اور اس کی حدیث محفوظ نہیں ہے، تو سند کے اعتبار سے یہ حدیث کمزور ہے۔ اب میں متن کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ اس حدیث کے اندر جو فضیلت بیان کی گئی ہے، کیا واقعی ایسی چیز ہے؟ اگر مان لیا جائے، ویسے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اگر مان لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ویسے صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں نیک کام کرنے کی فضیلت زیادہ ہے اور اس پر ابھارا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دوسرے اور مہینوں میں فرض چیزوں کی اہمیت نہیں ہے، دوسرے اور نیکی لوگ اسی مہینے میں کریں گے تاکہ 70 کے برابر اس کو ثواب ملے، ایسا نہیں ہے۔ اگر یہ صحیح روایت ہو سکتی ہے، اس کا معنی اگر صحیح ہو سکتا ہے، تو ایک ہی مقصد ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں نیکی کرنا اہم ہے۔ لوگوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ لوگ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ دوسرے اور مہینوں میں فرض چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بالکل نہیں، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے جو لوگ اپنی زکوٰۃ روکے ہوئے ہیں تاکہ 70 زکوٰۃ کے برابر ثواب ملے گا، تو ان کا عقیدہ رکھنا اور ان کا سوچنا صحیح نہیں ہے۔